اتوار کا دن تھا، پورا کالج سنسان پڑا تھا۔ میں گیلری کے آخری کلاس روم میں اکیلا کلر کر رہا تھا۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا تو کالج کی میڈم میرے سامنے کھڑی تھیں، لیکن اگلے چند لمحوں میں جو ہوا اس نے مجھے کئی دن تک سوچنے پر مجبور رکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا جیسے کچھ بہت عجیب ہونے والا ہے۔ میں کرسی سے اٹھا تو ہمارے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آخر وہ اتنی خاموشی سے میرے اتنے قریب کیوں آ کر کھڑی تھیں؟ کیا وہ صرف کام چیک کرنے آئی تھیں، یا اس خاموشی کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ جو آگے ہوا وہ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس راز تک پہنچنے سے پہلے مجھے آپ کو چند دن پیچھے لے جانا ہوگا۔ میں پیشے کے لحاظ سے پینٹر تھا اور مختلف کالجوں اور سکولوں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ اس کالج میں بھی میرا کام آخری مرحلے میں تھا۔ تقریباً تمام کلاس روم مکمل ہو چکے تھے، صرف گیلری کے آخری سرے پر واقع ایک کمرہ باقی رہ گیا تھا۔ کالج کی انتظامیہ چاہتی تھی کہ بھیڑ سے پہلے یہ کمرہ بھی تیار ہو جائے، اسی لیے میں نے اتوار کے دن اکیلے آ کر کام مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح جب میں کالج پہنچا تو مرکزی گیٹ صرف میرے لیے کھولا گیا۔ چوکیدار نے رجسٹر میں میرا نام لکھا اور ہنستے ہوئے کہا، بھائی آج پورا کالج تمہارا ہے۔ میں بھی مسکرا دیا، مگر اندر قدم رکھتے ہی عجیب سی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ یہی عمارت جو عام دنوں میں سینکڑوں طلباء کی آوازوں سے گونجتی تھی، آج ایسے لگ رہی تھی جیسے برسوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ میں اپنا سامان اٹھائے لمبی گیلری سے گزرا۔ ہر قدم کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ آخر میں وہ کلاس روم تھا جہاں آج کا سارا کام مکمل کرنا تھا۔ میں نے برش رنگ میں ڈبویا اور دیواروں پر پہلا اسٹروک لگایا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ کبھی میں دیوار دیکھتا، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا۔ ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی اور کبھی کبھی کسی کھلی کھڑکی کی ہلکی سی آواز پورے کالج میں گونج جاتی۔ دوپہر ہونے لگی تھی تو تھکن محسوس ہونے لگی۔ میں نے برش ایک طرف رکھا، کرسی کھینچی اور چند منٹ آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اسی لمحے گیلری میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پہلے مجھے لگا شاید چوکیدار ہوگا، مگر آواز آہستہ آہستہ میرے کلاس روم کے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور دروازے پر کھڑی شخصیت کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ وہ کالج کی میڈم تھیں اور مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموش ملاقات میری زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ میں جلدی سے کرسی سے اٹھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جیسے ہی میں کھڑا ہوا ہمارے درمیان تقریباً کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ میں فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور نرم لہجے میں بولیں، معاف کیجیے گا، شاید میں کچھ زیادہ ہی قریب آ گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں میڈم، آئیے کام دیکھ لیجیے۔ وہ کلاس روم میں آہستہ آہستہ چلتی رہیں، کبھی دیوار پر ہاتھ پھیر کر رنگ دیکھتیں، کبھی کھڑکی کے کنارے کو غور سے دیکھتیں اور کبھی خاموشی سے پورے کمرے کا جائزہ لیتیں۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کہا، آپ کا کام واقعی بہت صاف ہے۔ آج کل ایسے لوگ کم ملتے ہیں جو اپنے کام کو صاف کریں، ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی تعریف سے بڑھ کر تھے۔ میں نے صرف اتنا کہا، رزق حلال ہو تو کوشش بھی دل سے ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہیں، پھر ہلکا سا مسکرا دیں۔ اس مسکراہٹ میں تکلف کم اور احترام زیادہ تھا۔ چند منٹ بعد وہ چلی گئیں، مگر ان کے جانے کے بعد بھی نہ جانے کیوں کلاس روم پہلے جیسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی تھیں بس۔ لیکن قسمت شاید ابھی کچھ اور لکھ چکی تھی۔ اگلے دن میں حسب معمول کام پر آیا۔ تقریباً 11 بجے چوکیدار نے آ کر کہا، میڈم پوچھ رہی تھیں، اگر رنگ کم پڑ جائے تو فوراً آفس سے لے لینا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میرا پوچھا تھا، ہاں، خاص طور پر تمہارا ہی۔ میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا، مگر دل میں ایک ہلکا سا سوال ضرور پیدا ہوا۔ کچھ دن بعد پھر وہ آئیں۔ اس بار انہوں نے صرف کام نہیں دیکھا بلکہ پوچھا، گھر کہاں ہے آپ کا؟ میں نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، روز اتنی دور سے آتے ہیں؟ جی، عادت ہو گئی ہے، تھک جاتے ہوں گے۔ میں ہنس کر بولا، محنت سے کبھی تھکن نہیں ہوتی میڈم، بس انسان کو مقصد نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، جیسے میرے جواب پر غور کر رہی ہوں، پھر بولیں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اس دن کے بعد نہ ہماری کوئی غیر ضروری بات ہوئی، نہ کبھی حد سے بڑھ کر گفتگو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی وہ گیلری سے گزرتیں ایک نظر ضرور اس کلاس روم کی طرف ڈالتی تھیں، اور میں ہر بار خود کو یہی سمجھاتا کہ شاید یہ صرف میری غلط فہمی ہے، شاید وہ صرف ایک ذمہ دار افسر ہیں، شاید وہ ہر ملازم کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہوں، لیکن دل کبھی کبھی عقل کی بات ماننے سے انکار کر دیتا۔ ایک شام جب میرا کام تقریباً مکمل ہونے والا تھا
آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی۔ میں نے سوچا لگتا ہے آج بارش زور سے ہوگی۔ میں ابھی سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا کالج اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے اندھیرے میں کسی نے میرا نام لے کر آواز دی۔ میں چونک گیا، یہ آواز کس کی تھی؟ شہزاد۔ اندھیرے میں اچانک اپنا نام سن کر میرے ہاتھ سے برش تقریباً چھوٹ ہی گیا۔ چند لمحوں کے لیے میں بالکل ساکت کھڑا رہا۔ پورے کالج میں بجلی جا چکی تھی، صرف کھڑکیوں سے آنے والی ہلکی سی شام کی روشنی اور دور کہیں گرجتے بادلوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی۔ روشنی گیلری میں پھیلی، مگر وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے آواز لگائی، کون ہے؟ چند لمحوں بعد سامنے سے جواب آیا، میں ہوں، گھبرائیے مت۔ ٹارچ کی روشنی جیسے ہی آگے گئی، کالج کی میڈم سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں بھی موبائل تھا، لیکن اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے بارش اور بجلی نے آج سب کو روک لیا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں واقعی ڈر گیا تھا۔ وہ ہنس دیں۔ سنسان جگہوں پر انسان خود ہی کہانیاں بنانے لگتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں بھی مسکرا دیا۔ بارش اب مزید تیز ہو چکی تھی۔ گیلری کے باہر پانی تیزی سے برس رہا تھا۔ چوکیدار گیٹ بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر اس نے ہمیں آواز دی کہ بارش کچھ کم ہو جائے تو نکل جانا۔ ہم دونوں کلاس روم کے دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے پوچھا، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ہمیشہ اتنے پرسکون کیوں رہتے ہیں؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید اس لیے کہ زندگی نے جلد غصہ کرنا سکھایا ہی نہیں، صرف محنت کرنا سکھایا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، ہر انسان کی اصل پہچان اس کا عہدہ نہیں، اس کا کردار ہوتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ بارش کچھ کم ہوئی تو انہوں نے جانے سے پہلے کہا، اپنا خیال رکھیے گا اور کام مکمل ہو جائے تو مجھے اطلاع دیجیے گا۔ میں نے صرف جی کہا۔ وہ گیلری میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دور ہوتی گئیں، مگر ان کی کہی ہوئی باتیں وہیں میرے ساتھ رہ گئیں۔ اس دن کے بعد نہ جانے کیوں ان کے بارے میں میری رائے بدلنے لگی تھی۔ یہ کسی فلمی محبت کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے کردار کے لیے پیدا ہونے والا احترام تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ چند دن بعد ایک ایسی بات سامنے آنے والی ہے جو میری ساری سوچ بدل دے گی۔ اگلے ہفتے میں آخری مرتبہ کالج پہنچا تاکہ بچا ہوا کام مکمل کر سکوں۔ سامان رکھتے ہی چوکیدار میرے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، میڈم نے آپ کے بارے میں پرنسپل صاحب سے ایک خاص بات کی ہے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ آخر انہوں نے ایسی کون سی بات کی تھی؟ چوکیدار کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک ساتھ کئی سوالات آنے لگے۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا بات کی ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں لگ گیا، مگر میری بے چینی بڑھ چکی تھی۔ پورا دن میں رنگ تو کرتا رہا، لیکن دھیان بار بار اسی بات پر جا رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی تھی جس کا ذکر پرنسپل صاحب سے کیا گیا؟ دوپہر کے قریب آفس سے ایک چپڑاسی آیا، شہزاد بھائی، پرنسپل صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے قدم خود بخود آفس کی طرف بڑھ گئے۔ دل میں عجیب سا خوف تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہیں کام میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آ جائیے۔ میں اندر داخل ہوا۔ پرنسپل صاحب کے سامنے کالج کی میڈم بھی بیٹھی تھیں۔ میں نے دونوں کو سلام کیا۔ پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرے کام کی تعریف کی، پھر بولے، آج کل اچھے کاریگر تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن ایماندار اور ذمہ دار لوگ کم ملتے ہیں۔ میڈم نے خاص طور پر تمہاری محنت اور اخلاق کی تعریف کی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کا بوجھ ایک دم ہلکا ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، سر، میں صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میڈم نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، اور یہی چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی نام سے کم نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد ملاقات ختم ہو گئی۔ میں باہر آ گیا، مگر اب میرے ذہن میں ایک نیا سوال تھا۔ آخر وہ میری اتنی تعریف کیوں کر رہی تھیں؟ کیا یہ صرف ایک اچھے ملازم کی تعریف تھی، یا صرف ایک اچھے انسان کی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے آگے کبھی کوئی مطلب نہیں نکالوں گا۔ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ کالج کا کام مکمل ہوا۔ میں نے سامان گاڑی میں رکھا اور آخری بار اس عمارت کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ رخصتی صرف اس کالج سے تھی یا کسی نئی کہانی کی شروعات۔ تقریباً 6 ماہ گزر گئے۔ میں دوسرے شہروں میں کام کرتا رہا۔ ایک شام جب میں گھر پہنچا تو امی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا،
کل شام گھر جلدی آنا، کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون مہمان؟ امی نے صرف اتنا کہا، پہلے جاؤ پھر سب بتائیں گے۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیے، لیکن مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلی شام دروازے پر آنے والے مہمانوں میں ایک ایسا چہرہ بھی ہوگا جسے میں ایک سنسان کالج کی خاموش گیلری میں چھوڑ آیا تھا۔ اگلے دن میں حسب معمول کام سے گھر واپس آیا، مگر ذہن میں بار بار امی کی بات گونج رہی تھی، شام کو جلدی گھر آ جانا، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی رشتہ یا خاص مہمان آتے، امی پہلے سے زیادہ کچھ نہیں بتاتی تھیں۔ میں نے جلدی سے نہایا، کپڑے بدلے اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی، ابو نے دروازہ کھولا، مہمان اندر آئے، سلام دعا ہوئی اور سب بیٹھ گئے۔ میں حسب معمول خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد امی نے آواز دی، شہزاد بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ میں اٹھ کر آیا اور جیسے ہی سامنے بیٹھے مہمانوں پر نظر پڑی، میری سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ سامنے وہی خاتون بیٹھی تھیں، کالج کی وہی میڈم۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج وہ کالج کی میڈم نہیں، اپنے والدین کے ساتھ ایک بیٹی کی حیثیت سے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ہماری نظریں ملیں، پھر دونوں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں موجود کسی شخص کو شاید ہماری حیرانی کا اندازہ نہیں ہوا، مگر ہمارے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ کچھ دیر عام گفتگو چلتی رہی، پھر میرے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ انہوں نے نہایت شائستگی سے کہا، جی، صرف کالج میں وہاں بطور سپروائزر کام دیکھتی تھی اور یہ وہاں پینٹنگ کا کام کر رہے تھے۔ ان کے والد نے مسکرا کر کہا، بس ہمیں بھی یہی معلوم ہے۔ ماحول ایک دم ہلکا ہو گیا، چائے آئی، باتیں ہوئیں، خاندانوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جانا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب ان کے والد نے کہا، ہمیں آپ کے بیٹے کے بارے میں سب سے پہلے اس کی محنت اور ایمانداری کے بارے میں معلوم ہوا۔ آج کل کردار والا انسان مل جائے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ میڈم نے ایک بار بھی میری طرف غیر ضروری نظریں نہیں اٹھائی۔ ان کا یہی انداز مجھے ہمیشہ پسند آیا تھا، عزت، حیا اور وقار، یہی ان کی اصل پہچان تھی۔ جب مہمان جانے لگے تو امی نے مجھے ایک طرف بلا کر آہستہ سے پوچھا، بیٹا اگر تمہاری رضا ہو تو ہم اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے صرف اتنا کہا، امی اگر آپ سب کو یہ رشتہ مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ امی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھر شاید وہ بھی اپنے گھر میں یہی سوال سن رہی تھیں، لیکن مجھے ابھی تک ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا یہ سب صرف ایک اتفاق تھا یا پھر اس خاموش اتوار کے بعد قسمت نے واقع ہماری زندگیوں کی کہانی خود لکھنا شروع کر دی تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے چند دن بعد ملا، اور وہ جواب میری توقع سے بالکل مختلف تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں سب کے چہروں پر خوشی تھی، مگر میرے ذہن میں اب بھی کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ آخر یہ رشتہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ کچھ دن بعد دونوں خاندان دوبارہ ملے۔ اس ملاقات میں رشتہ باقاعدہ طے ہو گیا۔ سب کچھ نہایت سادگی اور احترام کے ساتھ ہوا، نہ کوئی جلد بازی، نہ کوئی فلمی ڈرامہ۔ منگنی کے چند دن بعد پہلی مرتبہ ہمیں گھر والوں کی موجودگی میں مختصر بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایک سوال پوچھوں تو برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ پوچھیے، میں نے کہا۔ وہ اتوار جب آپ اچانک میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھیں، میں تو واقعی گھبرا گیا تھا۔ آج تک سوچتا ہوں کہ آخر آپ اتنی خاموشی سے وہاں کیوں آ گئی تھیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر ہنس پڑیں۔ سچ سننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، انہوں نے کہا۔ میں واقعی صرف کام چیک کرنے آئی تھی۔ گیلری میں خاموشی تھی۔ آپ اپنے کام میں اتنے مگن تھے کہ آپ کو میری آہٹ ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ اچانک کھڑے ہوئے تو ہمارے درمیان فاصلہ رہ ہی نہیں گیا۔ میں خود بھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی تھی۔ میں بھی ہنس پڑا۔ انہوں نے بات جاری رکھی، لیکن اس دن ایک چیز ضرور دیکھی تھی۔ کیا؟ یہ کہ آپ گھبرائے گئے تھے، مگر آپ کے لہجے، نظر اور رویے میں بے ادبی یا بدتمیزی کا ذرا برابر بھی نہیں تھا۔ آپ نے فوراً احترام کے ساتھ فاصلہ رکھا اور پھر صرف اپنے کام کی بات کی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولیں، اسی دن مجھے لگا کہ اچھے کردار والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ بعد میں جب بھی کالج میں آپ کے کام کی بات ہوئی، ہر کسی نے آپ کی محنت اور ایمانداری کی تعریف کی۔ بس وہ احترام دل میں رہ گیا۔ اب میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ بعض اوقات کسی انسان کی پہچان اس کی باتوں سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ چند ماہ بعد ہماری شادی سادگی سے انجام پائی۔
نہ کوئی غیر ضروری نمائش، نہ شور شرابہ۔ نکاح کے بعد جب ہم گھر واپس آ رہے تھے تو میں نے مسکرا کر کہا، اگر اس دن میں اتوار کو کام پر نہ آتا تو؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولیں، پھر شاید اللہ ہماری ملاقات کوئی اور راستہ بنا دیتا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ آج ہماری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ کبھی کبھی جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو دونوں ہنس پڑتے ہیں۔